میری زندگی تو ہے ناظرین، آنے والی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی فریحہ کو اب جیسے ہی جا کر کامیار کی ماں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کامیار کی شادی طے کر دی گئی ہے، تو یہ بات سن کر اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے وہ لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنٹی اور انکل میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ یہاں پر سہیل تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کامیار کی ماں چاہتی ہی نہیں کہ وہ مڈل کلاس کی لڑکی اس کے گھر کی بہو بنے۔ یہاں پر اب اسے تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہی کرتی، اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں آنٹی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر دیا، تو یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، دھوکہ میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کامیار کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامیار ہی یہ سب کچھ چاہتا تھا، اب میں کیا ہی کر سکتی تھی، لیکن ہاں ایک اور طریقہ ہے، کچھ ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی آئرہ خود کامیار سے دور ہو۔ جب آئرہ خود کامیار کو اپنے آپ سے دور کرے گی تو پھر تم دیکھنا کہ سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کر سکتی ہوں، یہ سب کچھ کرنا میرے بس کی بات تو نہیں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہاں پر کامیار کی ماں اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو پھر بھول جاؤ کامیار کو کہ وہ کبھی بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں خود ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایفرٹس تم خود کرو گی۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے میں کامیار کو اس بات کے لیے اگری کروں گی۔ یہاں پر فریحہ کے دماغ میں اب ایک چال آتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں ایک کام کروں۔ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کو اب بتاتی ہے کہ کامیار شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی کرنے جا رہا ہے ایک آئرہ نامی لڑکی کے ساتھ، اسی لیے ہم اس کی محبت ملنے پر اسے پارٹی دیں گے۔ کامیار تو اب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں آ کر یہ وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ یہاں پر اب کامیار کو بالکل بھی یہ بات آئیڈیا نہیں تھی کہ آخر فریحہ اس کے خلاف کتنی گھٹیا چال چلنے والی ہے، کیونکہ فریحہ اپنے کچھ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے یہاں پر اس لیے تاکہ وہ سب ویڈیوز اور پکچرز آئرہ کو سینڈ کر سکے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ آئرہ کو وہ ویڈیوز اور پکچر بھیجتی ہے، کیونکہ وہاں پر کامیار کو وہ بے ہوش کر دیتی ہے اور دکھاتی ہے کہ دیکھو کامیار آج کی رات میرے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر آئرہ اب بہت زیادہ حیران بھی ہے، اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب اسے بنش کی باتیں یاد آتی ہے کہ انسان اگر اکثر اچانک بدلتا ہے تو پھر وہ بدلتا ہی رہتا ہے، اور آئرہ کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ یہ سیم اسی دن ہوتا ہے جس دن آئرہ کی شادی ہوتی ہے۔ آئرہ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی کامیار نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، اسے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر کیسے تم نے مجھے اتنا غلط سمجھا اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کامیار اب سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئرہ میں نہیں جانتا کہ آخر فریحہ نے یہ اتنی گھٹیا چال کیوں چلی، لیکن تم نہیں جانتی ہو کہ فریحہ نے یہ چال چلی ہے ہم دونوں کو الگ کرنے کی، اب میں آخر کیا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات پر کبھی بھی یقین کروں گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، نہ تو میں تمہاری بات پر کبھی یقین کروں گی اور نہ ہی میں تمہاری بات پر کبھی یقین کر سکتی ہوں، کیونکہ تم ہو ہی دھوکے باز اور دھوکہ کر رہے ہو میرے ساتھ۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، نہ تو میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس کر دو کامیار، چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر کامیار اب آئرہ کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن اس وقت عرفان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے صرف تمہارا راستہ اختیار کیا تھا۔ آئرہ خود کامیار کو یہاں سے نکال دیتی ہے۔ اب کامیار کے لیے یہ بات کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلا جائے گا۔ یہاں پر اب سوچتا ہے کہ فریحہ تم نے جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اب دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم
یہ سب کچھ کرو گی تو میں برداشت کروں گا، نہ تو میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھ سے یہ برداشت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہاری اس گھٹیا چال کی وجہ سے میری پوری کی پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تم یہ سب کچھ مجھے جانے کے لیے کرتی ہو اور جو تم نے کیا ہے وہ کیسے میں برداشت کروں۔ میری زندگی تو ہے ناظرین، آنے والی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی فریحہ کو اب جیسے ہی جا کر کامیار کی ماں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کامیار کی شادی طے کر دی گئی ہے، تو یہ بات سن کر اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے وہ لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنٹی اور انکل میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ یہاں پر سہیل تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کامیار کی ماں چاہتی ہی نہیں کہ وہ مڈل کلاس کی لڑکی اس کے گھر کی بہو بنے۔ یہاں پر اب اسے تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہی کرتی، اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں آنٹی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر دیا، تو یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، دھوکہ میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کامیار کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامیار ہی یہ سب کچھ چاہتا تھا، اب میں کیا ہی کر سکتی تھی، لیکن ہاں ایک اور طریقہ ہے، کچھ ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی آئرہ خود کامیار سے دور ہو۔ جب آئرہ خود کامیار کو اپنے آپ سے دور کرے گی تو پھر تم دیکھنا کہ سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کر سکتی ہوں، یہ سب کچھ کرنا میرے بس کی بات تو نہیں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے۔ یہاں پر کامیار کی ماں اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو پھر بھول جاؤ کامیار کو کہ وہ کبھی بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں خود ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایفرٹس تم خود کرو گی۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے میں کامیار کو اس بات کے لیے اگری کروں گی۔ یہاں پر فریحہ کے دماغ میں اب ایک چال آتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں ایک کام کروں۔ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کو اب بتاتی ہے کہ کامیار شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی کرنے جا رہا ہے ایک آئرہ نامی لڑکی کے ساتھ، اسی لیے ہم اس کی محبت ملنے پر اسے پارٹی دیں گے۔ کامیار تو اب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں آ کر یہ وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ یہاں پر اب کامیار کو بالکل بھی یہ بات آئیڈیا نہیں تھی کہ آخر فریحہ اس کے خلاف کتنی گھٹیا چال چلنے والی ہے، کیونکہ فریحہ اپنے کچھ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، یہاں پر اس لیے تاکہ وہ سب ویڈیوز اور پکچرز آئرہ کو سینڈ کر سکے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ آئرہ کو وہ ویڈیوز اور پکچر بھیجتی ہے، کیونکہ وہاں پر کامیار کو وہ بے ہوش کر دیتی ہے اور دکھاتی ہے کہ دیکھو کامیار آج کی رات میرے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر آئرہ اب بہت زیادہ حیران بھی ہے، اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب اسے بنش کی باتیں یاد آتی ہے کہ انسان اگر اکثر اچانک بدلتا ہے تو پھر وہ بدلتا ہی رہتا ہے، اور آئرہ کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ یہ سیم اسی دن ہوتا ہے جس دن آئرہ کی شادی ہوتی ہے۔ آئرہ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی کامیار نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، اسے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر کیسے تم نے مجھے اتنا غلط سمجھا اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کامیار اب سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئرہ میں نہیں جانتا کہ آخر فریحہ نے یہ اتنی گھٹیا چال کیوں چلی، لیکن تم نہیں جانتی ہو کہ فریحہ نے یہ چال چلی ہے ہم دونوں کو الگ کرنے کی، اب میں آخر کیا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات پر کبھی بھی یقین کروں گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، نہ تو میں تمہاری بات پر کبھی یقین کروں گی اور نہ ہی میں تمہاری بات پر کبھی یقین کر سکتی ہوں، کیونکہ تم ہو ہی دھوکے باز اور دھوکہ کر رہے ہو میرے ساتھ۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، نہ تو میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس کر دو کامیار، چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر کامیار اب آئرہ کے سامنے جھک جاتا ہے، لیکن اس وقت عرفان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے
اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے صرف تمہارا راستہ اختیار کیا تھا۔ آئرہ خود کامیار کو یہاں سے نکال دیتی ہے۔ اب کامیار کے لیے یہ بات کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلا جائے گا۔ یہاں پر اب سوچتا ہے کہ فریاد، تم نے جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اب دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم یہ سب کچھ کرو گی تو میں برداشت کروں گا؟ نہ تو میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھ سے یہ برداشت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہاری اس گھٹیا چال کی وجہ سے میری پوری کی پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تم یہ سب کچھ مجھے جانے کے لیے کرتی ہو اور جو تم نے کیا ہے وہ کیسے میں برداشت کروں۔ میری زندگی تو ہے ناظرین، آنے والی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی فریحہ کو اب جیسے ہی جا کر کامیار کی ماں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کامیار کی شادی طے کر دی گئی ہے، تو یہ بات سن کر اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے وہ لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنٹی اور انکل میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ یہاں پر سہیل تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کامیار کی ماں چاہتی ہی نہیں کہ وہ مڈل کلاس کی لڑکی اس کے گھر کی بہو بنے۔ یہاں پر اب اسے تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہی کرتی، اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں آنٹی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر دیا؟ تو یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، دھوکہ میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کامیار کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامیار ہی یہ سب کچھ چاہتا تھا، اب میں کیا ہی کر سکتی تھی، لیکن ہاں ایک اور طریقہ ہے، کچھ ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی آئرہ خود کامیار سے دور ہو۔ جب آئرہ خود کامیار کو اپنے آپ سے دور کرے گی تو پھر تم دیکھنا کہ سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کر سکتی ہوں؟ یہ سب کچھ کرنا میرے بس کی بات تو نہیں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہاں پر کامیار کی ماں اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو پھر بھول جاؤ کامیار کو کہ وہ کبھی بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں خود ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایفرٹس تم خود کرو گی۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیسے میں کامیار کو اس بات کے لیے اگری کروں گی۔ یہاں پر فریحہ کے دماغ میں اب ایک چال آتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں ایک کام کروں۔ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کو اب بتاتی ہے کہ کامیار شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی کرنے جا رہا ہے ایک آئرہ نامی لڑکی کے ساتھ، اسی لیے ہم اس کی محبت ملنے پر اسے پارٹی دیں گے۔ کامیار تو اب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں آ کر یہ وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ یہاں پر اب کامیار کو بالکل بھی یہ بات آئیڈیا نہیں تھی کہ آخر فریحہ اس کے خلاف کتنی گھٹیا چال چلنے والی ہے، کیونکہ فریحہ اپنے کچھ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی